یہ مشن آخر ہے کیا؟ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ 1957 سے لے کر اب تک تقریباً 7,000 سے زائد مصنوعی سیارے مدار میں جا چکے ہیں۔ ان میں پاکستان کے 6 سیٹلائٹ بھی شامل ہیں۔ فار سائٹ چاند کی وہ سائڈ ہے جو زمین سے نظر نہیں آتی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آج سے 62 سال قبل اپنا پہلا راکٹ فضا میں لانچ کر چکا تھا اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے پروفیسر عبدالسلام، اور پھر صرف 9 ماہ بعد ہی پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ رہبر 1 فضا میں لانچ کر دیا۔ پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کر ڈالے۔ اسپارکو کا انتظام سائنسدانوں کے بجائے عسکری لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا کہ there is nothing higher in Pakistan's higher education except for the high pays of professors and vice chancellors۔ ہم سائنس کے حافظ تو تیار کر رہے ہیں مگر سائنسدان نہیں۔ اگر آپ کی ڈگری آپ کی اسکل کو ریفلیکٹ نہ کرے تو پھر وہ جعلی کرنسی کی طرح ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیخ۔ پاکستان نے اپنا سیٹلائٹ IQ قمر چائنا کے چینگ E6 کے ہمراہ 3 مئی کو لانچ کیا، جو 8 مئی کو چاند کے آربٹ میں داخل ہوا اور 3,84,400 کلومیٹر دور چاند سے کچھ تصاویر لے کر زمین پر بھیجی۔ یہ مشن آخر ہے کیا؟ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو پاکستان کی ایک بڑی اچیومنٹ مانتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معاشی بحران سے دوچار پاکستان کو اپنے معاشی حالات پر توجہ دینی چاہیے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اسپیس ایکسپلوریشن ایک نہایت اہم فیلڈ ہے۔ اسی کی وجہ سے آج ہم موبائل فونز، ٹی وی، انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، اور اسی کی بدولت ہم موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور ان سب کے لیے ہمیں آج سیٹلائٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ 1957 سے لے کر اب تک تقریباً 7,000 سے زائد مصنوعی سیارے مدار میں جا چکے ہیں، اور آج بھی تقریباً 6,000 سے زائد مصنوعی سیارے زمین کے مدار میں موجود ہیں۔ اگرچہ ان میں سے 60% ناکارہ ہیں اور یہ اسپیس جنک کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور اس وقت صرف 40% سیٹلائٹ ہی ورکنگ میں ہیں جنہیں دنیا کے مختلف ممالک کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان میں پاکستان کے 6 سیٹلائٹ بھی شامل ہیں، اور 30 مئی سن 2024 یعنی کہ 2 دن کے بعد پاکستان اپنا ایک اور سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 بھی لانچ کرنے جا رہا ہے۔ چائنا نے چینگ E6 کے نام کا لیونر مشن چاند پر بھیجا ہے۔ اس کا مقصد چاند کی فار سائٹ کو ایکسپلور کرنا ہے اور وہاں سے سیمپل کلیکٹ کرنا ہے۔ فار سائٹ چاند کی وہ سائڈ ہے جو زمین سے نظر نہیں آتی۔ یہ چائنا کا 6واں مون مشن ہے۔ اس سے پہلے بھی چائنا 5 مون مشن چاند پر بھیج چکا ہے۔ چائنا لیونر مشن پر بہت کام کر رہا ہے اور سن 2030 تک اس کا ارادہ چاند پر اپنی بیس بنانے کا ہے۔ اس میں پاکستان نے بھی اپنا ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا ہے۔ دراصل سن 2022 میں چائنا نے ایشیا پیسیفک اسپیس کوآپریشن آرگنائزیشن ایپسکو کے ممبر ممالک، جن میں پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، تھائی لینڈ، منگولیا وغیرہ شامل ہیں، کو آفر کی کہ چائنا اپنے راکٹ کے ذریعے سیٹلائٹ اسپیس میں لے جانے کی سروس دے سکتا ہے۔ تو پاکستان نے اس آفر سے فائدہ اٹھایا اور IST انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اور اسپارکو نے مل کر ایک لیونر آربیٹر تیار کیا۔ اس کو تیار کرنے میں 2 سال کا عرصہ لگا اور اس کی فنڈنگ بھی چائنا نے کی۔ یہ 3 سے 6 ماہ تک چاند پر رہے گا۔ یہ کوئی نیشنل لیول کا پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ یونیورسٹی ریسرچ کے لیے ایک اچھی پیش رفت ہے۔ پاکستان کے علاوہ چینگ ای سویڈن، فرانس اور اٹلی کے پیلوڈز بھی لے کر جا رہا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آج سے 62 سال قبل اپنا پہلا راکٹ فضا میں لانچ کر چکا تھا؟ جی ہاں، 7 جون سن 1962 شام 7:53 پر پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ رہبر 1 فضا میں لانچ کیا۔
1957 میں جب روس نے اپنا پہلا سیٹلائٹ سپوٹنک فضا میں بھیجا تو امریکہ اور یورپ میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ روس ایسا کر سکتا ہے، اور امریکہ میں ایک بے چینی پھیل گئی۔ اور پھر جب صدر کینیڈی اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنے سائنسدانوں کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ اپنے خلابازوں کو چاند پر بھیجنے کی تیاری کریں، اور اس طرح امریکہ کا اپولو پروگرام وجود میں آیا۔ یہ بات ہے سن 1961 کی، اور ان دنوں پاکستان کے صدر ایوب بھی صدر کینیڈی کی دعوت پر امریکہ کے دورے پر تھے۔ ان کے ساتھ پاکستان کے چیف سائنٹسٹ کے طور پر پروفیسر عبدالسلام بھی تھے۔ اس دورے کے دوران ناسا نے پروفیسر عبدالسلام کو مدعو کیا اور انہیں بتایا کہ اپولو مشن کو انڈین اوشن میں کچھ دشواریاں پیش آ رہی ہیں اور وہ اس میں ان کی مدد کریں۔ پروفیسر عبدالسلام کے ایک اسٹوڈنٹ طارق مصطفیٰ جو امریکہ کی اوکلیج نیشنل لیبارٹری میں کام کر رہے تھے، عبدالسلام نے انہیں فون کر کے فوراً واشنگٹن آنے کو کہا، اور پھر ان کی ملاقات ناسا کے آفیشل سے ہوتی ہے۔ ناسا کو بحیرہ ہند کے اوپر اسپیس کو ڈسکور کرنے کے لیے اس خطے میں موجود ممالک کی مدد درکار تھی، اور انہوں نے اس کے لیے پاکستان سے ایک معاہدہ کیا، اور اس طرح سن 1961 میں پاکستان نے اپنے اسپیس پروگرام کا آغاز کر دیا، اور اس طرح اسپارکو اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن وجود میں آیا، اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے پروفیسر عبدالسلام۔ اور پھر صرف 9 ماہ بعد ہی پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ رہبر-1 فضا میں لانچ کر دیا۔ اس وقت پاکستان اس ریجن کا پہلا ملک تھا جس نے اپنا راکٹ فضا میں لانچ کیا۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں اسپیس میں جانے والا پہلا ملک تھا۔ اس کے علاوہ مسلم دنیا کا بھی اسپیس میں جانے والا پہلا ملک تھا۔ ایشیا میں تیسرا اور دنیا کا اسپیس میں جانے والا 10واں ملک تھا۔ اور پھر سن 1970 تک پاکستان نے تقریباً 200 راکٹ اسپیس میں بھیجے۔ آج بھی پاکستان کے 6 سیٹلائٹ اسپیس میں موجود ہیں۔ اور پھر سن 1965 اور 71 کی جنگوں کے بعد سن 1974 میں انڈیا نے اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کر ڈالا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی اپنے نیوکلیئر پروگرام کا آغاز کرنا پڑا، اور وہ وقت کی ضرورت بھی تھی۔ پاکستان کی پرائرٹیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے شفٹ ہو کر ڈیفنس کی طرف ہو گئی، اور نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے پاکستان پر امریکہ کی طرف سے بہت سی پابندیاں بھی عائد ہو گئیں، مگر پاکستان نے نہایت غیر مساعد حالات میں بھی اپنا نیوکلیئر پروگرام جاری رکھا۔ اور پھر سن 1998 میں 28 مئی یعنی کہ آج ہی کے دن پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کر ڈالے، اور اس کے بعد پاکستان مسلسل معاشی بحران کا شکار رہا، اور پھر اسپارکو کا انتظام سائنسدانوں کے بجائے عسکری لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور آہستہ آہستہ اسپارکو بھی ہماری ایئر لائن، ریلوے، اسٹیل مل اور دیگر شعبوں کی طرح بدحالی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں پاکستان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر انویسٹ کرنا پڑے گا، اپنے تعلیمی معیار کو بہتر بنانا پڑے گا۔ پرویز ہود بھائی کہتے ہیں کہ دیر از نتھنگ ہائر ان پاکستانز ہائر ایجوکیشن ایکسیپٹ فار دا ہائی پیز آف پروفیسرز اینڈ وائس چانسلرز۔ آئی ٹی کو فروغ دینے اور فرسودہ تعلیمی نصاب کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ 50 سالوں سے ہمارا تعلیمی نصاب وہی چلا آ رہا ہے۔ ہم سائنس کے حافظ تو تیار کر رہے ہیں مگر سائنسدان نہیں۔ ایجوکیشن سسٹم میں ریفارمز لانے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ کی ڈگری آپ کی اسکل کو ریفلیکٹ نہ کرے تو پھر وہ جعلی کرنسی کی طرح ہو جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں اسپیس ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔